السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد زین خان آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج ہمارے پاس بہت ہی اہم 3 سے 4 خبریں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبروں کی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک یاد دلا دیں، اگر تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ جائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کر سکیں تاکہ ہم آپ کو جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ایک ایسی جائیداد ہے، ایسی پراپرٹی ہے جو کہ ان لوگوں نے کسی سے چھینی ہے یا ان لوگوں نے کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کے معاملے کی وضاحت پہلے ہی کر دوں کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر ایک بہتان لگایا جا رہا ہے، جبکہ اگر تو ہم اس کیس کو دیکھیں یا اس گھر کے پراپرٹیز کے کاغذات کو دیکھیں تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب وہ جو پراپرٹی دکھائی جا رہی ہے اس کا دور دور تک وزیر اعلیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو کوئی وہ اس پراپرٹی کو جانتے ہیں۔ اب یہ پراپرٹی کیس بنایا کس لیے گیا، کیوں بنایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح یہ کیس لگا کے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کو نااہل کیا جائے اور کے پی کے سے گورنمنٹ ختم کی جائے۔ ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر تو کے پی کے سے گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پورا پاکستان ان کے کنٹرول کے اندر آ جائے گا، فارم 47 کی گورنمنٹ آ جائے گی۔ اب اس وقت کے پی کے اندر اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب ابھی نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ابھی اس وقت علی امین گنڈا پور کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، کئی پریشر بھی ڈالے جا رہے ہیں، اور اس وقت انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو اس وقت ظاہر بات ہے، ابھی اس وقت پشاور کے اندر چند دن پہلے ایک بہت بڑا پاور شو ہوا ہے جس نے ایک تاریخ قائم کر دی ہے، جس جلسے کے اندر بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، جلسے جلوس وغیرہ نکالے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اب تو پولیس ہے نہیں، تو اب وہاں پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ پولیس سے تشدد کرے۔ تو اس حوالے سے علی امین گنڈا پور سے ان کی گورنمنٹ چھیننے کا اسٹیبلشمنٹ نے، اس پی ڈی ایم نے پورا پلان تیار کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو بھی چھینا جائے۔ آئیے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ نون لیگ کے اویس یلگاری صاحب ہیں جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں، جو نون لیگ کے کارکن ہیں، ان کے ورکر ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں ان کو، جو کہ وزیر ریلوے پائے گئے ہیں، وزیر ریلوے بنایا گیا، یعنی ریلوے کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے۔ جبکہ اگر تو آپ ان کا خود کا بھی فارم 45 دیکھیں اور فارم 47 دیکھیں، فارم 47 کے مطابق بھی ہار چکے ہیں، فارم 45 کے مطابق بھی ہار چکے ہیں۔ میں آپ کو کسی اور آئی ڈی کے اوپر جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذاتی ویب سائٹ کے اوپر جانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کے اندر اگر تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذاتی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے ان کا فارم 45 نکالیں تو اس فارم 45 کے مطابق بھی یہ ہار چکے ہیں، جبکہ انہوں نے حلف لیا، اور یہ پہلا نہیں دوسرا معاملہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ 2 اس طرح کے اب تک فارم 45 آ چکے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ ہے، لیکن ان کی ویب سائٹ پہ بھی جو فارم 45 ہے اس کے مطابق بھی یہ ہار چکے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا کہ جھوٹ بول بھی رہے ہیں اور بڑے فریش طریقے سے پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ تیسری عام خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسری عام خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، مریم باجی نے، جو کہ اس وقت پنجاب کی خدا بنی ہوئی ہے، انہوں نے ایک بہت ہی دبنگ اعلان کر دیا ہے۔ اب انہوں نے اعلان یہ کیا، انہوں نے جی غریب عوام کو اچھے سے پیسنے کا انہوں نے سوچ لیا کہ غریب عوام کا خون نچوڑ کے رکھ دینا ہے۔ اب انہوں نے اعلان کیا کیا، مریم نواز صاحبہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پنجاب کے اندر اگر کسی نے احتجاج کیا، ریلی نکالی، جلسہ کیا، جلوس کیا، پرامن طریقے سے بھی کیا تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، بہت برے سے پیش آؤں گی۔ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ہیں جو کہ آپ کو سنائیں گے۔ جبکہ اب سے آپ 3 سال پہلے چلے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر اگر تو 1 یا 2 روپے پیٹرول بھی مہنگا ہوتا تھا، مریم نواز صاحبہ ایک جلسہ ریلی نکال کے نکل پڑتی تھی، چاہے اس کے اندر 50 سے 200 تک بندوں کی تعداد ہوتی تھی، لیکن وہ نکلتی تھی، تب ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، ہر طرح سے وہ جلسہ جلوس کر رہے تھے، کوئی تشدد نہیں تھا، کوئی گرفتاریاں نہیں تھی، ہر طرح کا کام یہ لوگ کر رہے تھے۔ لیکن اب کیونکہ مریم نواز صاحبہ اس وقت خدا ہے پنجاب کی، تو انہوں نے یہ نیا قانون نکال دیا۔ ابھی آپ کو ایک ریکارڈنگ سناتے ہیں، ایک ویڈیو سناتے ہیں، سنیے ذرا۔ اگر آپ جمہوریت کی آڑ میں ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے نکلیں گے، اور میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ ایک خاتون جو ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، اس نے پولیس کی وین پر ریڈ کیا، حملہ کیا، اور وہاں سے جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے پولیس کے، وہ چھڑوا کے لے گئی۔ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے
اس کو ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ میں نہیں ہونے دوں گی. یہ اس میں نہیں آتا میڈم. کل دو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں نہیں آتا. اگر آپ سڑکوں پہ نکلیں گے اگر آپ سڑکوں پہ نکلیں گے تو آپ کو ایک رسپانسبل سٹیزن بننا پڑے گا. اگر آپ سڑکیں بلاک کریں گے, اگر آپ لوگوں کے جان و مال کے یا ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی اندیشہ ہوگا تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا, حکومت حرکت میں آئے گی. دس از ناٹ پولیٹیکل وکٹم. تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, اس کے اندر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہے جو کہ اس وقت پنجاب پولیس کے نوجوانوں کے اوپر تشدد کر رہی ہے اور گرفتار لوگوں کو چھڑوا کے لے کر جا رہی ہے, بدماشی کر رہی ہے. اگر تو ایسا پی ٹی آئی کے بندوں نے کیا تو مریم نواز صاحبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, میں زین خان آپ کے ساتھ ہوں, ہر وقت کھڑا ہوں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کلپ آپ نے بتائی, جو کلپ آپ نے دکھائی, یہ جو کلپ تھا یہ 2021 کا کلپ ہے جو کہ آپ کے کیے ہوئے کاموں کا ایک کلپ ہے تھا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, یہ تب کا کلپ ہے. اور جو عورت اس کے اندر آپ دکھا رہے ہیں, اس عورت کا نام ہے عظمہ بخاری. اب یہ عظمہ بخاری ہے کون؟ یہ عظمہ بخاری نون لیگ کی اس وقت رہنما ہے, ان کی ورکر ہے جو کہ ان کے ساتھ کام کرتی ہے. بلکہ سٹارٹنگ کے اندر یہ نون لیگ کو گالیاں دیتی تھی, بددعائیں دیتی کہ اے مار جائے, ہر طرح کی انہوں نے گالی دی نون لیگ کو. لیکن اب اس وقت یہ نون لیگ کے ساتھ ہے اور یہ 2021 کا کلپ ہے جو کہ مریم نواز نے لوگوں کو دکھایا. تو مریم نواز صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ خبر دیں یہ پاکستانی قوم ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا جھوٹ مزید عوام کے اوپر نہیں چلے گا. اور آئیے چوتھی خبر کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک بہت ہی اہم مشورہ دیا, پیغام دیا ہے. یہ تصویر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر جو ایک سمجھ لیں ہمارے سٹائل میں بولے تو شعر ہے, اس کا مفہوم ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہی پیغام دیا ہے. اس کے مفہوم میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا شہباز شریف کو مشورہ ہے کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے آرمی چیف کو سلوٹ مارا وہ اسی طریقے سے اپنے سلوٹ جاری رکھیں, ورنہ کسی بھی وقت مطلب جو وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں اس بوٹ کو وہ ویسے ہی جاری رکھیں. بوٹ کی شائننگ ختم نہیں ہونی چاہیے, وہ بوٹ کی شائننگ چلتی رہنی چاہیے. اگر تو شائننگ ختم ہوگی تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی. مطلب کہ جب بھی آپ آرمی چیف کو ملے تو سلوٹ پہ سلوٹ ٹھوکیں تاکہ آپ کی گورنمنٹ کی عمر بڑھ سکے اور وہ زیادہ دیر تک چل سکے. یہ ان کا کاکڑ صاحب کا کہنے کا مقصد تھا جو ہم نے آپ کو بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بہت ہی عام خبر ہے, اس وقت ہمارے بہت ہی پیارے جرنلسٹ ہیں منصور علی خان, جن کو میں بھی فالو کرتا ہوں اور آپ تمام لوگ بھی فالو کرتے ہیں. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا لیکن جو بات ہے وہی بتانا چاہ رہا ہوں. یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ تصویر 9 مئی کی ہے اور میں نے آپ کو اپنے ویلوگز میں بھی بتایا تھا کہ یہ مریم اکرم صاحبہ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر, ان کا لباس پہن کے, ان کا ایک نام لے کے 9 مئی کے دنوں میں انہوں نے ہٹ کنڈے کیے. ویسے تو ٹک ٹاک کے اوپر یہ ٹک ٹاکس وغیرہ بناتی ہیں, بڑی فیمس ہیں ٹک ٹاکس وغیرہ یہ بناتی ہیں, لیکن مسٹر ڈنٹونک صاحب کی ہدایت کے مطابق ان کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے, جبکہ لوگوں نے احتجاج وغیرہ, ظاہر بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کس کو ٹکٹ مل رہا ہے, کہ صحیح بندے کو, تو لوگوں نے آواز وغیرہ اٹھائی تو اس کے لیے ان لوگوں نے اس سے ٹکٹ واپس لے لیا. مسٹر ڈنٹونک صاحب نے ان سے معذرت کی جس کے نتیجے میں انہوں نے مریم اکرم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ میں مسٹر ڈنٹونک بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور مریم باجی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. مسٹر ڈنٹونک آپ تمام لوگ جانتے ہیں, تاڑر اللہ کی بات ہو رہی ہے, تو تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی. یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا. اس کے اوپر جو منصور علی خان صاحب کا جملہ آیا ہے, ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریزن تھی اس کو دینے کی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ مسلم لیگ نون کو پچھلے کئی سالوں سے بہت ڈیفینڈ کر رہی تھی. اب آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے بھاری اکثریت سے وہاں پہ موجود ہے اور پچھلے 7 8 9 سال سے لونڈے لپاڑوں کی ایک پوری بریگیڈ وہاں پہ تیار کی گئی ہے. تو ایسے صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے والی کوئی خاتون مل جائے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ بہت مشکل کام. تو اس لڑکی نے جو ہے وہ بہت سپورٹ کیا مسلم لیگ نون کو, اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی کیا, بعد میں بھی. اب اس ویڈیو کے اندر جو منصور علی خان کہہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 6 سے 7 ماہ سے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کام کر رہے ہیں, وہ لوگ لوڑے لپاڑے ہیں, وہ للو پنجو لوگ ہیں
تو میرا اس وقت منصور علی خان صاحب کو ایک ہی جواب ہوگا کہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو آپ بھی لوڑے لپاڑوں کے اندر ہی آتے تھے, آپ بھی فریجوں کا کام کرتے تھے, فریجوں کی دکانوں کے اندر دھکے کھاتے تھے, لیکن اگر تو آپ کو اللہ پاک نے آج عزت بخش دی ہے تو آپ اس عزت کو استعمال کریں حق اور سچ کے لیے. اب انہوں نے اس کے اندر کہا اس ویڈیو کے اندر کہ جو مریم اکرم صاحبہ ہے یہ اس وقت پچھلے کئی سالوں سے نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہیں, جبکہ یہ کئی سالوں سے نہیں, کئی ماہ سے, 8 سے 9 ماہ سے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ ہے, ان کی ورکر کے طور پہ کام کر رہی ہیں, جبکہ انہوں نے 9 مئی میں اپنی بھرپور شرکت کی جو کہ انہوں نے پاکستان کا نظام بگاڑا, تو اس کے طور کے اوپر ان کو یہ پاپولیرٹی ملی ہے, کیونکہ منصور صاحب بھی بہت اچھے طریقے سے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. جی ناظرین, آج 4 سے 5 اہم خبریں تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہاں پہ آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.